اس سے قبل کہ میں اپنے محترم کو دعوت سخن دوں، ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ کل اسی عزاخانہ میں مہندی شہزادہ قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی، اور روایتی روٹ پہ ہمارا جو جلوس ہے برمقام سید شاہ سوار شمسی، سید مظہر آباد شمسی، وہاں سے ہمارا ماتمی جلوس برآمد ہوگا۔ 5 بجے مجلس پاک کا وہاں پہ آغاز ہوگا، اور ٹھیک 8 بجے وہاں سے مہندی شہزادہ قاسم علیہ السلام کا جلوس اپنے روایتی روٹ سے ہوتا ہوا ٹھیک 9 بجے امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اس روٹ کی بھی زینت بنے اور اس مجلس پاک کی بھی زینت بنے، تاکہ یہ ہمارے دونوں سلسلے چلتے رہیں، کیونکہ روٹ بھی ہمارا بہت ضروری ہے، ہماری نسلوں تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ 12 سے 16 محرم الحرام عشرہ ثانی کے حوالے سے مجالس اعضاء برمقام چوک سینٹرل جیل برمقام سید اجاز حسین شمسی 12 سے 16 محرم روزانہ بعد از نماز مغربین، اور 17 کو سارا دن مجلس ہوا کرے گی۔ یہ بھی اعلان آپ کے لیے تھا، جوگ در جوگ شکر فرمائیں۔ ایک اور ضروری اعلان، وہ کہ میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن یاد کروانا میرا فرض بنتا ہے، ہمارے دوست اراکین انجمن چندے کے لیے باہر تشریف فرما ہیں، کلیکشن بہت کم ہے، آپ لوگوں نے بالکل تعاون نہیں کیا۔ اگر آپ لوگ سارے کے سارے سال کے بعد ہمیں اپنے ایک دن کی تیاری دے دینا، 400 والا 400 دے دے، 500 والا 500 دے دے، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے چندہ بہت کم ہے، میں یہاں نہیں تھا۔ دوسری آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے والد محترم کو حاجی زوار ملک غلام عباس کو مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ بہت ہی مشکل حالت میں ہیں، بہت ہی علیل ہیں، دلوں کے اندر بصدقہ سید الساجدین کی بیماری کے صدقے میں مولا نے صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ 8 محرم کو یہاں شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر 9 کی ساری رات شب عاشور کا پروگرام یہاں رہے گا۔ تمام احباب سے دعوت ہے کہ مستورات کے ساتھ بچوں کے ساتھ تشریف لائیں، آپ کی ہر حوالے سے خدمت کی جائے گی، عزاداری کے حوالے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد سمنا لنمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذ من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتخبین المظلومین المہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا لگے حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام سن 1439 ہجری کو آزا خانہ سرکار علی رضا علیہ السلام میں قبلہ مختوم صاحب کے ذریعے تمام یہ آج ہماری مسلسل چھٹے روز کی مجلس اعضاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہادی بھیجے، آیتیں بھیجیں، اور جب ہم کسی آیت کو اٹھا لیتے ہیں یا اپنی طرف واپس بلا لیتے ہیں تو اپنی طرف سے اس کی جگہ پر ایک نئی آیت اور نازل کر دیتے ہیں۔ وہ آیت یا اس کے مثل ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے یا اس جیسی ہوتی ہے
یا اس کے بہتر ہوتی ہے، یعنی آیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایک فکرہ میں پچھلے سال عرض کیا تھا، اب پھر آپ کے ذہنوں کو چونکہ میرے موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہے تو پھر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سبب ہے جب مامون کی دربار میں ایک بندہ ڈبیا لے کے آیا، اس نے ڈبیا سامنے کی، یہ تخت پہ بیٹھا تھا، ڈبیا دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس ڈبیا کے اندر 7 بال ہیں، یہ جو 7 بال ہیں یہ وہ بال ہیں جو محمد کی واللیل کی زلفوں والے بال ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں۔ میں 7 بال آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ مامون دیکھ کے کشمکش کا شکار ہوا اور اس نے وہی کیا جو اس سے پہلے اس کے بڑے کرتے تھے، یعنی ایک بار اس نے دربار میں مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا۔ آپ کا ذہن نہیں ہے ابھی تک مجلس اعضاء میں، یا دو پوری طرح جو ہے ادھر ادھر کو یکسر نظر انداز کریے، اس لمحے کو نظر مولا اپنے کلیجے سے لگایا کریے۔ جو وقت جو آزاداری میں گزرتا ہے یہی تو ہماری روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اس نے مولا 7ویں رضا بادشاہ کو بلایا، جب مولا دربار میں آئے انہوں نے ڈبیا کھولی، کھول کے کہا کہ یہ 7 بال ہیں، تو کہتا ہے یہ کملی والے کے بال ہیں، واللیل کی زلفوں کے بال ہیں۔ فوراً دیکھتے ہی میرے معصوم امام نے، معصوم ہادی نے 4 کو علیحدہ کر دیا، 3 کو علیحدہ کر دیا۔ 4 کو علیحدہ کیا، 3 بال علیحدہ کیے۔ مولا نے آواز دے کے کہا یہ جو 4 بال ہیں یہ وہی بال ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، یہ وہی بال ہیں جو بندہ نہیں سمجھتا، میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں، یہ وہی بال ہیں جن زلفوں کو پکڑ کے کبھی حسنین ادھر لے جاتے تھے، کبھی زندہ زبانیں بولتی ہیں مجلس شب۔ یہ 4 بال میرے نانا کے بال ہیں، اور یہ جو 3 ہیں یہ 3 محمد کے کچھ نہیں لگتے۔ زندہ زبانیں بولتی اچھی لگتی ہیں مجلس شبیر میں، زندہ زبانوں سے خطاب ہے میرا، زندہ دلوں سے۔ یہ 3 میرے نانا کے کچھ نہیں۔ اس نے کہا مولا کوئی دلیل چاہیے۔ مولا نے کہا میں بے دلیل خاندان سے نہیں آیا، ہم آل محمد ہر سوال کا جواب اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ مولا نے کہا ایک آگ جلتی ہوئی لائی جائے، ایک تھالی میں، ایک تشت میں، ایک ٹرے میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے لائے گئے۔ جب لائے گئے مولا نے 3 بال اٹھائے، تینوں کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، ادھر تینوں کو آگ میں ڈالا، آگ نے تینوں کو جلا دیا، تینوں جل گئے، تینوں جل گئے، تینوں جل گئے۔ اس نے کہا اب کیسے پتا چلے کہ مولا یہ 4 بال وہی ہیں جن سے حسنین کھیلتے تھے؟ مولا نے 4 بال اٹھائے، اٹھا کر آگ کے نزدیک کیا، یوں ہی آگ کے نزدیک آئے آگ گلزار بن گئی۔ سمجھدار مجمع زیرت سلامتیاں جوانیاں سلامت رہا۔ چاروں جب نزدیک آئے تو آگ فوراً گلزار ہو گئی، آگ فوراً گلزار ہو گئی۔ میں سوال یہ نظر کرنا چاہتا ہوں، مامون نے فوراً نہیں، اس سے پہلے ایک جملہ سنیے۔ آج زمانہ کہتا ہے شیعہ آگ پہ ماتم کرتے ہیں، آگ پہ ماتم کرتے ہیں۔ عقل کا علاج کر، جس کے لیے آگ گلزار ہو جائے وہ ابراہیم تھا، ہم فخر ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ واہ 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 واہ، جن فکرے تک پہنچے ابھی میرا سلام ہے اس مندر۔ مہربانی جی، جوانیاں سلامت رہیں آپ کی۔ ایک بار آگ گلزار ہو گئی، زمانہ سمجھا ہی نہیں، جن کی آل ایسی ہے، بال ایسا ہے، اس کی آل کیسی ہوگی؟ مولا نے پوچھا، مامون دے کے کہتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بال کملی والے کے ہیں؟ اب پتا چلے گا جب میں آیت کو اٹھاتا ہوں یا واپس بلاتا ہوں تو اس کی جگہ پر جو بھیجتا ہوں وہ اس کے مثل ہوتی ہے۔ مامون دے کے کہتا ہے آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ 4 بال کملی والے کے ہیں؟ ایک بندہ بولے یا پورا لاہور نہ بولے، نوکر راضی جائے گا۔ آپ سامعین گرامی پہ نظر مولا نے آگے پنجتن فکرے کو ذہن میں جگہ ضرور دیجیے گا۔ جب اس نے کہا نا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بال مصطفیٰ کے ہیں، مولا نے فرمایا مامون یاد رکھ جو خوشبو
مجھ رضا کو اپنے بدن سے آتی ہے وہی ان بالوں سے نعرہ حیدری۔ یعنی جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں تو جسے بھیجتے ہیں وہ یا اس کے مثل ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے۔ زمانے کو کوئی مثل نہیں ملا، نہ کسی کا کردار ایک جیسا، نہ گفتار ایک جیسا، نہ نسب ایک جیسا، نہ حسب ایک جیسا۔ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے 14 کے 14 ایک جیسے، جو پہلے نے کہا وہی 14ویں نے کہا۔ ایک چولہے تے بھائی جان 5 بھیرا روٹی کھان 5 دیاں عادتاں نہیں ملدیاں۔ جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں تو اس کی جگہ پہ بہتر نازل کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہوں، تو ڈھونڈ وہ آیتیں جو ایک دوسرے کی مثل بن کے آئی ہیں، ایک جیسی بن کے آئی ہیں، جن کا چلنا ایک جیسا، جن کی گفتار ایک جیسی، جن کا کل کی مجلس ادا میں نے عرض کیا تھا کہ آواز توحید آئی کہ دنیا والے تو انسان وہ انسان ہے جو مجھ اللہ کی نظر میں ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، ذکر کے قابل بھی نہیں۔ نہ 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 دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہوتی ہے، ہزاروں لفظ سینے میں مچلتی ہوئی دم توڑ جاتی ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ سماعت کریے، جو اسکول کالج میں جانے والے میرے نوجوان بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کی کائنات میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کا لفظ لفظ با معنی، لفظ لفظ با مقصد، لفظ لفظ با معنی، حرف حرف با مقصد۔ کون کون سی؟ دیکھیں آپ لیجئے پہلے لفظ اللہ۔ اللہ اللہ مانے وہ طاقت جو کائنات پر حاکم ہے۔ شیعہ کم از کم بولیں، شیعہ جتنے مجلس میں، اللہ مانے صحیح وہ سپر پاور جو کائنات پر محیط ہے، جو کائنات پر حاکم ہے۔ اللہ کا اگر لفظ الف نکال دیا جائے باقی بچتا ہے للہ۔ قرآن نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ کائنات اللہ کے لیے ہے۔ للہ بھی با مانے، اللہ بھی با مانے۔ اگر لام نکال دی جائے پیچھے بچتا ہے لہو۔ لہو کو اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا لہو اسلما من فی السماوات والارض، اس پر اسلام ایمان لاتا ہے ہر کوئی جو زمین و آسمان میں ہے۔ اگر لام کو نکال دیا جائے باقی بچتا ہے ہو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سمجھدار بندے بھائی، میں محنت کرنا چاہتا ہوں، محنت کی ذاکری سننے والے جزا سے ہر بندے سے دار نہیں ملتا ہے مجھے جو میرٹ کی ذاکری سنتے ہیں۔ یعنی ہو مانے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ وہ ہے جو علی بھی ہے جو عظیم بھی ہے۔ یہ تو شاہ جی ابھی وقت نہیں مل رہا، سید زیادہ وقت ہوتا تو میں پڑھتا قرآن سے کہ علی کیا ہے۔ کم از کم کوشش ہوگی میری پوری کہ کل پرسوں یا چوتھ کی مجالس میں 12 آیتیں پڑھوں گا کہ اللہ نے علی کو قرآن میں کیا کہا ہے، علی اللہ کی نظر میں قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے لفظ علی 12 دفعہ استعمال کیا ہے۔ اللہ کا حرف حرف با معنی، لفظ لفظ با مقصد۔ اگلا لفظ ہے محمد۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اگر لفظ میم نکال دیا جائے تو باقی بچے گا حمد۔ حمد مانے تعریف۔ اگر ہے نکال دی جائے تو بچے گا ممد۔ ممد ممد۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انی ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ بھائی سمجھدار میرٹ پہ ذاکری سننے والے، ایسی باتیں میں آپ لوگوں کے بھروسے پہ کر رہا ہوں، اتنے زیرک سامعین نہیں ہوتے، اتنی مشکل گفتگو نظر ہی نہیں کی جاتی۔ انی ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اگر میم نکال دی جائے پیچھے بچے گا مد۔ مد مد مانی بلند، مد مانی اونچا، مد مانی اعلیٰ۔ اگر میم بھی نکال دی جائے تو باقی بچے گا دال۔ دال مانے دلیل، یعنی محمد اللہ کے وحدانیت کا دلیل بن کے آیا ہے۔
بڑی مہربانی میرے سامعین گرامی، بڑی مہربانی، سمجھدار سامعین کو سلام ہے میرا۔ حیدری ڈال مانے دلیل، اللہ کا لفظ لفظ بامانی، حرف حرف با مقصد، محمد کا لفظ لفظ بامانی، حرف حرف با مقصد۔ تیسرا لفظ ہے علی، علی 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 مانے بلند، علی مانے اونچا، علی مانے عرفہ، علی مانے اعلیٰ۔ اگر علی کا عین نکالو پیچھے بچے گا لی، لی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وشکرو لی، تم میرا شکریہ ادا کرو۔ جوانی سلامت رہے تھوڑی بھائی، جوانیاں بیدا کریں، کیا بات ہے، اتنے زیرک سامعین اتنے مشکل لفظوں پہ بات کر رہے ہیں، بڑا بھلا ہو آپ کا۔ لی، تم میرا شکر۔ اگر لام ہٹائی جائے باقی بچے گا یہ عربی گرامر میں ہوتی ہے یا متکلم، یا متکلم، یعنی جب کوئی اپنا کہتا ہے تو وہ یا کہتا ہے۔ اللہ نے کہا یا متکلم ہے، یعنی یہ علی دنیا میں صرف مجھ اللہ کا ہے۔ مہربانی مہربانی، یعنی تین لفظ، تینوں کے اسموں میں حرف حرف با معنی، لفظ لفظ با مقصد۔ نہ اللہ کے حرف بے عیب ہے، نہ اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ لفظ محمد میں کوئی عیب ہے، نہ لفظ علی میں کوئی عیب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ ان دونوں کو ملا کے قیامت تک کے لیے اعتراض کرنے والے ہر نطفہ نا تحقیق کے منہ پہ چوٹی مار کے بند کر کے کہا کہ زمانے والوں، جب ان کے جسم میں عیب نہیں تو ان کے جسم میں عیب کیسے؟ کیا بات ہے سمجھدار مجمع کی، مہربانی۔ میں نے ایسا نعرہ لگائیں جو علی والے لگاتے ہیں، ہر حال علی مل کے بازو بلند کر کے بولو حیدری۔ لفظ لفظ بامانی، لفظ لفظ بامانی، حرف حرف با مقصد۔ نہ اس میں محمد میں کوئی عیب، نہ جسم محمد میں کوئی عیب۔ لفظ محمد بلند، میں نہیں سمجھا سکا، میں سمجھا ہی نہیں سکا، مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ آپ اجازت دیں تو 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 2-3 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کے ذہنوں کے پاس آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے جی؟ ذہن ہے آپ کا مجلس ہے، 2-3 سید آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کی روح پہنچے گی جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، جو ایک محمد کی عزت وہی 14 کی عزت، لفظ تو یہی، جو کردار پہلے ہادی کا وہی کردار 14ویں ہادی کا، جیسا پہلے نے بولا ویسا 14ویں نے بولا۔ تو کیا ہے؟ حمد مانی تعریف، محمد مانے بلند، عرفہ جس کی تعریف کی گئی ہو، بلند سے بلند۔ ارے ہائے نہ تھوڑی چوپ دی قسمیں 2 سطریں اتنی حسین ہیں بھائی، میری ذاکری بہت چھوٹی، میری خطابت بہت چھوٹی، جس نے یہ 2 سطریں کہی ہیں ثواب اس کو پہنچے۔ وہ کہتا ہے حق حق تیری مدحت کا ادا ہو نہیں سکتا، کملی والے حق تیری مدحت کا ادا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا۔ جوانی سلامت رہا۔ بڑی مہربانی جی۔ پھر اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اجازت ہے تو 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جی میرے سامنے نگراں، کہ وہ بلند ہادی کیسے ہے، وہ ہادی بلند کیسے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، قرآن وہ ہے جس میں آیات محکمات ہم نے ادا کی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ، میرے حبیب قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، لیکن یہ قرآن تیری زبان سے جاری ہوا، قرآن تیری زبان سے جاری ہوا۔ پتہ چلا محمد کا نام بلند،
اس کی زبان بلند، صرف زبان بلند نہیں، پھر اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ذکر بلند، کردار بلند، زبان بلند، گفتار بلند، محمد کا ذکر بلند۔ میں نہیں سمجھا، کنفیوژن ہو گئی سی، میں سمجھا ہی نہیں سکا۔ مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا، میری پاک بی بی میرے لفظوں میں اثر دے۔ 6 محرم کی اس مجلس اعزاز میں نوکر صدائے خیر العمل بلند کرنا چاہتا ہے اپنے سامعین گرامی کے لیے۔ کل اللہ نے عرض کیا تھا کہ انسان تو ذکر کے قابل نہیں، اب آیت عرض کر رہا ہوں کہ حبیب تیرا ذکر بلند، ہم ذکر کے قابل نہیں، اس کا ذکر بلند۔ دیکھیں ساری تقریروں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں، کڑی سے کڑی ملائیں گے تو ذہن پہ مودت آل محمد کا نص آئے گا۔ اس کا ذکر بلند، ہم ذکر کے قابل نہیں، اس کا کردار بلند، ہم بد کردار۔ بھائی سمجھ نہیں آئی، میں پچھلے سال اسی منبر سے عرض کیا تھا کہ ہم خاک بشر ہیں، محمد پاک بشر ہے۔ نہیں سمجھے تو اگلا لفظ بولوں، ہم منزلوں کا پتہ پوچھنے والے بشر ہیں، اس کی ڈیوٹی عرش پہ جانے والی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک آیت سنیں گے اس کے بعد پھر ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے، اور میں سمجھتا ہوں میری قوم کے بچے کو یاد ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے پہلے جلد پہ یہ آیت جو ہے وہ نقش ہوتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر مانی قرآن، ذکر مانی قرآن، ہم ذکر کے قابل نہیں، قرآن لگاتار ذکر ہونے والی کتاب۔ اب پتہ چلے گا جی کہ تب کنفیوژن کے بادل چھٹیں گے جب نتیجہ آپ کے ذہن پہ آئے گا۔ تو ہم نے ذکر کو نازل کیا، ذکر مانی قرآن، انسان تو ذکر کے قابل نہیں، ذکر مانی قرآن۔ اب آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں بھائی، ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، ایک آیت پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے ان کے ذہنوں تک آئیں گی۔ یہ الفاظ سورۃ طلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ تھک گئے ہر بندہ تھک گیا، مجمع تھک گئے ہیں، تھک گئے زندہ دلانے لاہور وہاں۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ پتہ چلا رسول خود بلند، کردار بلند، گفتار بلند، ذکر بلند۔ اب پتہ چلے گا، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، آپ کی توجہات یقیناً ہے، بہت لطف آ رہا ہے سامعین گرامی تک پیغام پہنچانے میں۔ تھوڑی میں اور کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ آیتیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے، بار بار ان آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں رسول کا ذکر بلند، کردار بلند، گفتار بلند، ذہن بلند، وہ جہاں پہ آیا وہ گھر بلند، جس نے اس کو پالا وہ بلند۔ بہت توجہ چاہیے میرے سامعین گرامی، بڑی دقیق گزارشات ہیں آج کی، بڑا میں خون جگر صرف کر کے اب نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالی میں۔ ہم نے ایک ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے، رسول ہے ذکر، رسول ذکر۔ میں نہیں سمجھا سکا، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہے قرآن حکیم کے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دنیا والوں نماز برائی سے بچاتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ رسول بلند، رسول کا کردار بلند،
رسول کا ذکر بلند. اب اللہ نے کہا کہ قرآن بھی ذکر, میرا رسول بھی ذکر, اور مجھ اللہ کا ذکر بلند ہے, مجھ اللہ کا ذکر بلند ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, ہو کرنا نہیں, ہو کرنا بلند نہیں ہے, یہ اللہ کا ذکر بلند ہے. فکرہ غلط کہوں, جس بندے کا جی چاہے زبان میری کتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا دیوانہ بنائیے گا. عزت آل محمد کی قسم, لخت جگر ابو طالب ممبر کوفہ میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں, آواز دے کے علی ابن ابی طالب کہتا ہے دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز برائیوں سے بچاتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے. اور ابو طالب کا بیٹا فرماتا ہے زمانے والوں یاد رکھو, نحن ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا وہ اکبر ذکر. ہم 14 دنیا میں آئے ہیں, ہم 14 ذکر بن کے آئے ہیں, ہم 14 ذکر بن کے آئے ہیں, ہم 14 ذکر بن کے آئے ہیں, 14 ذکر بن کے آئے ہیں. نہیں وہاں میں آپ سمجھے نہیں, جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں میرے سامعین گرامی کی روح نہیں پہنچی وہاں پہ. 14 ذکر بن کے آئے ہیں. میری پاک بیوی میرے لفظوں میں سر بھائی یہ مشکل تقریریں ہیں, لیکن آپ کے مجمع پہ بھروسہ ہی بڑھا ہے, اعتماد ہی بڑھا ہے. اتنے زیرک سامعین میں میں سمجھتا ہوں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. خطیب کو اتنا سینسٹیو مجمع. 14 ہم اللہ کا ذکر ہیں, ہم 14 ذکر ہیں. ذکر جب میرا جی کر رہا ہے میں ساری رات آیتیں پڑھتا رہوں اسی بات کے ذمہ. ذکر 14 ذکر, 14 ذکر, 14 ہے ذکر. اللہ ہے ذاکر. سامعین گرامی آباد رہے دھرتی لاہور کی. مہربانی جی, مہربانی, بستے رہو, مہربانی مہربانی. 14 ذکر ہیں, اللہ ذاکر ہے. یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, تو ذکر ہوتا 14 ذاکر ہوتے. چودہ ہے ذکر. اللہ نے الٹا پھنسایا, جان بوجھ کے اللہ نے الٹا پھنسایا. اللہ نے کہا نہیں منتظر گستاخی نہ کر, میں ہوں ذکر ذاکر. 14 ہے ذکر, 14 ہے ذکر. اب اگر کوئی ذکر سے عیب نکالے تو وہ ذکر کا نہیں ذاکر کا عیب ہوگا. نعرہ حیدری, وہ ہے ذاکر کا عیب, ذاکر کا عیب, ذاکر کا عیب. 14 ذکر ہیں, اللہ ذاکر ہے. لفظ پڑھو. سطر پڑھا لاہور والوں, سطر پڑھو. فکرہ اپنی مجلس بڑھانے کے لیے نہیں, نہ نہ نہ, اپنی دکان بڑھانے کے لیے نہیں, نہ. پاکستان میں رہنے والے 9 کروڑ ماتمی عزاداروں کی طرف سے 6 محرم الحرام 1439 ہجری کو منتظر مہدی پر سر ممبر رسول سرزمین لاہور پہ فکرہ نظر کرنا چاہتا ہے. تائید وہی بندہ کرے گا جس کا عقیدہ حسینیوں سے ملتا ہوگا. سارے حسینی, سارے عزادار. 14 ذکر ہے, اللہ ذاکر ہے. 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 پھر اللہ نے اب زمانہ لاکھ ہم پہ کفر کی تہمتیں لگاتا رہے, جتنے مرضی شیعہ قتل کیے جائیں, 1400 سال بیت گئے. ہم شیعہ نے حیدر کرار اپنی ماؤں کو بیوہ کرانے کے باوجود, اپنی بہنیں یتیم کروانے کے باوجود, اپنے پروانیوں کے سواد بڑھوانے کے باوجود ہماری نسل کا بچہ دنیا میں قتل کر دیا جائے, لیکن ہم ذکر شبیر مناتے رہیں گے. پوری دنیا یزید ہو جائے, ایک حسینی بھی بچے گا تو حسینی بن علی کا نام قیامت تک رہے گا. غلط سوچ ہے یزید کی اور یزیدیت کی کہ بم دھماکے کرنے سے, خود کش حملے کرنے سے, شیعوں کا قتل عام کرنے سے, ٹارگٹ کلنگ کرنے سے, دہشت گردی کرنے سے ذکر شبیر ختم ہو جائے گا. بھول ہے تیری جا, تیری عقل کسی اور باغ میں چرے.
شیعہ کو گمراہ نہیں کر، تیرا غلط سوچ ہے، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، کیوں 14 ہے ذکر اللہ ہے ذاکر، اب یہ ذکر تب تک رہے گا، یہ ذکر تب تک رہے گا جب تک اس ذکر کا ذاکر رہے گا۔ سلامت رہے جوانی آپ کی، کیا بات ہے، جنت بن گئی ہے۔ مہربانی مہربانی، کب تک یہ ذکر رہے گا؟ جب تک ذاکر رہے گا۔ ذکر روکنے والے 14 کے ذکر پہ حملے نہ کر، ذاکر پہ حملہ کر۔ کیا بات ہے لاہور والے، کیا بات ہے۔ ہاں جیو وستے رہو، جیو۔ اب لفظ کہوں، اب جی آئیے، کل کی تقریر سے تقریر آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ کل میں عرض کیا تھا کہ جب ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، تم ذکر کے قابل نہیں تھے، تم ذکر کے قابل نہیں، تم لا تعلمون پیدا ہوئے، لا تعلمون دنیا میں آئے۔ اب عجیب الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، آواز توحید آئی۔ میرے حبیب، میرے طیب رسول، میرے عزت والے رسول، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے ہادی بھیجے سارے کے سارے مرد بھیجے۔ زیادہ تو بھائی لاہور والوں، سامعین گرامی، مجھے تو علمیت ہی نہیں آتی، میں تو 2-2.5 عرفوں کا خطیب ہوں، آپ کی قوم کا چھوٹا سا، آپ کنفیوژن میں کر دیں گے تو معلوم نہیں کیا جو ہے کشت کرنا پڑے۔ آپ سے پہلے ہم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، لیکن جتنے بھیجے سارے مرد ہادی بھیجے، ہادی مرد بھیجے، مرد بھیجے۔ سید پورا پنڈال اٹھ کے بولے چنگی والا تو فکر تھا، ہم نے جتنے ہادی بھیجے مرد بھیجے، پتہ چلا ہادی ہوتا ہی وہ ہے جو مرد ہو۔ زندہ دل قوم شیعہ نہ تھکنے والی قوم بولے، جس کے دل میں علی رہتا ہے وہ بندہ ضرور بولے، اٹھنے والے پنجوں پہ پڑے سامرا۔ ہم نے جتنے بھیجے مرد بھیجے، عزت آل محمد کی قسم قیامت تک مرد کی ڈیفینیشن کا پتہ نہ چلتا۔ اگر کملی والا خود نہ کہتا لاؤتین الرئی تقدم علی رجل کرارن غیر فرارن، کل میں علم ضرور دوں گا، اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بس نات پڑھے، بس نہ پڑھنے جوانیاں آباد ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، مہربانی سے، مہربانی سے، مہربانی جی۔ اور ادا بھی آپ سے پہلے جتنے ہادی بھیجے مرد بھیجے، کملی والے نے کہا کل علم ضرور دوں گا، ضرور دوں گا۔ بسم اللہ کریں، واڈی کیا بات ہے، بولیں تو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُنَّ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب تو کسی رنگ میں بھی ہو، تو کسی حال میں بھی ہو، جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ ضرور بولو، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ۔ کل میں سفر پہ جاؤں گا،
کملی والے آپ بولو انشاءاللہ کل میں نماز ادا کرواؤں گا، آپ بولو انشاءاللہ کل میں روزہ رکھوں گا، آپ پہ واجب ہے، آپ بولو انشاءاللہ۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتائے کوئی بندہ کسی پھٹی کتاب سے، کسی ضعیف روایت سے، کسی پرانے راوی سے دکھائے کہ کملی والے نے کہا ہو کل میں انشاءاللہ علم دوں گا۔ شیعت ڈھکوسلے والا فرقہ نہیں ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئنے والا مارنے والا فقہ شیعہ کا نہیں، کوئی اور ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تمہیں کرے جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو بول انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ تم نے یہ تو نہیں کہا لاؤتین الرئیت غدا انشاءاللہ علی رجلا، اللہ نے کہا، رسول نے کہا منتظر مہدی گستاخی نہ کر، یہ حکم آیا ہے میرے لیے، حکم آیا ہے میرے لیے، لیکن میں نے علم دینا ہے۔ اگر علی کو علم میں دیتا تو میں انشاءاللہ کہتا، علم میں نے نہیں اللہ نے دیا ہے۔ سلام ہے بھائی، بڑے سمجھڑ دو سلام ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے لاہور کا مجمع، کیا بات ہے، سلام۔ میرے حبیب آپ سے پہلے ہم نے جتنے نہ بھائی جلدی جلدی پہنچانا چاہتا ہوں، 5 آئی تھی ابھی باقی ہیں، 5 آئی تو پڑھنے سے پہلے ایک ہم نے جتنے ہادی بھیجے سارے کے سارے مرد بھیجے۔ نئی نقطہ سمجھ آیا؟ پھر بولوں، ہو گیا فتح قلعہ خیبر کا، کر چکا علی قتل مرحب، ہر کوئی دولت لے لوٹ لوٹ کے غنی بننے کے چکر میں تھا۔ علی قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ادھر کملی والے نے حصے کیے، حصے کر کے ہر ایک کو محمد مصطفیٰ نے حصہ دیا، مال غنیمت میں حصہ دیا۔ جب حیدر کرار آیا ہر ایک کو دیا ایک حصہ، علی کو دیے 2 حصے، ہر کو دیا ایک حصہ، علی کو دیے 2 حصے، علی کو دیے 2 حصے، علی کو دیے 2 حصے۔ چند صحابہ آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے ہیں عادل نبی ہمیں تیری سخاوت میں بڑا مان تھا، ہمیں تیری سخاوت میں بڑا ناز تھا، ٹھیک ہے قتل علی نے کیا ہے، فتح علی نے کی ہے، لیکن علی کو 2 حصے کیوں دیے، ہمیں 1 حصہ کیوں دیا؟ تب محمد مصطفیٰ نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی۔ کملی والا کہتا ہے کما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ پھر محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دیکھ کے کہا تمہیں نہیں پتا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، شریعت میں قرآن میں مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے، عورت کا ایک حصہ مرد کے میرے پہنچے میں جوانی سلامت رہے، ختم ہو گیا عشرہ میرا، سے زیادہ میں نہیں جانتا، سلامت رہے جوانی توڑی جی کروں۔ حبیب ہم نے آپ سے پہلے سارے بولو حیدری، آپ سے پہلے ہم نے جتنے ہادی بھیجے سارے کے سارے مرد بھیجے، سارے کے سارے مرد بھیجے۔ اب آیت فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون پیدا ہوئے ہو تو ان سے پوچھو جو ذکر کے اہل ہیں۔ میں آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہا ہوں لاہور والوں، اہل ذکر سے، اہل ذکر سے۔ دیکھو اللہ نے کہا کہ جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم لا تعلمون تھے، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مشکل گفتگو ہے، صدیق والا دعا کی خیراتی تھی، سید جتنے ہیں مجلس میں دعا چاہتا ہوں ان سے، بزرگوں سے دعا چاہیے، داد میرے اس سے کہ مجھے نوجوان بھائی بڑے خندہ پیشانی سے دیتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھو۔ دیکھیں ذکر ہے رسول، اہل میں نے وارث، اگر نہیں جانتے
تو وارث رسول سے پوچھو. نہ 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 4-5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 4-5 آیتیں پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے تقریر آگے چلانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے گی. آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر تم دیکھیں 2 لفظ ہوتے ہیں گرامر میں معززین لاہور، 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عربی گرامر میں مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف جو ہے یہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا، جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مضاف نہیں ہوتا. کیسے؟ جیسے لفظ بیت اللہ، کتاب اللہ، یعنی کہ بیت اللہ، بیت ہے مضاف، اللہ ہے مضاف الیہ. اللہ بیت نہیں ہو سکتا، بیت اللہ نہیں ہو سکتا. کتاب اللہ، کتاب اللہ نہیں ہو سکتی، اللہ کتاب نہیں ہو سکتا. لفظ اہل ذکر یعنی اہل ذکر نہیں ہو سکتے، ذکر اہل نہیں ہو سکتا. ذکر اور ہے، اہل اور ہے. ذکر ہے رسول، اہل میں نے وارث. بھائی میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 4-5-6 آیتیں، پھر جلدی جلدی 4 منٹ باقی ہیں. 4 منٹ میں آپ 4 آیتیں سنیے. یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کے. اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جب 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 جناب موسیٰ و خضر چڑھے کشتی میں، کشتی پہ چڑھنے لگے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ کہتا ہے پورا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا قال اخرقتھا لتغرق اہلھا. تو موسیٰ کہتا ہے خضر تو نے اس واسطے سوراخ کیا ہے کہ کشتی کے اہل ڈوب جائیں. لتغرق اہلھا، کشتی کے اہل ڈوب جائیں. اہل معنی سوار، اہل معنی سوار، ذکر میں نے رسول. آپ بھائی اپنی قسمت کو جا کے کہنا اگر سمجھنا ہے تو میرا فرق. اہل معنی سوار، ذکر میں نے رسول. اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو رسالت میں سوار ہوتے ہیں. پھر آیت پڑھی، پھر آیت سنی. مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے. آواز توحید اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا. فرعون باغی ہو گیا ہے. فرعون نے بغاوت کی ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہادی باغی نہیں ہوتا، نقلی ہادی باغی ہوتا ہے. حسین نو منن والے نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ لاہور. مہربانی. یا اللہ تمہیں پتا تھا کہ فرعون ہدایت پہ نہیں آئے گا. آج دنیا کہتی ہے محمد و آل محمد کو علم غیب نہیں ہے. یا اللہ تجھے علم غیب نہیں تھا کیا؟ ان دقیق نقطوں پہ تو کم از کم بولیے. میری جان جگر کا خون لگتا ہے ایسی محنت ملت مذہب آل محمد کی. یا اللہ تجھے تو علم غیب تھا، تو موسیٰ کو روک لیتا کہ نہ جا. اچھا اگر بھیجا ہی ہے تو موسیٰ نے عجیب لائن لگا دی آگے سے. آواز دے کے کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پالنے والے میں جاؤں گا، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میرا راستہ سہل کر دے. اور تب جاؤں گا واجعل لی وزیرا من اہلی، جب میری اہل سے میرا وصی بنائے گا. اہل سے بات ہو رہی ہے، اہل پہ بات، اہل پہ ہو رہی. میرا بھائی میرا مددگار بنا. کون بھائی؟ جو میری اہل ہے، اہل ہے، جو میری اہل ہے. 2 منٹ باقی ہیں اور میرے اندر کنفیوژن آ گئی ہے. لفظ کو نظر کرنا چاہتا ہوں بڑی عقیدت کے ساتھ. جب یہ دونوں مل کے گئے، اہل میں نہ بھائی، ذکر میں نہیں رسول. اہل میں نہ بھائی، ذکر میں نہیں رسول. اگر تم نہیں جانتے تو رسول کے برادر سے پوچھو. اب کون ہے جو بھائی ہے رسول کا؟ کون ہے جو بھائی ہے رسول کا؟ کسے رسول؟ ہو سکتا ہے دنیا کہے
زمانہ کہتا ہے دوست بن کے گئے تھے، یار بن کے گئے تھے، اہل معنی یار یار۔ سید آیت قرآن میں نہ ہو، ترجمہ مسلمانوں کے ہر مکتب فکر کے ہر ملا نے نہ لکھا، جو قاتل کی سزا وہ میری سزا، زبان میری گدی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا لقمہ بنا دیجیے، میری زبان سے سسکی نہیں نکلے گی۔ میں اگر اہل معنی یار ہے، اہل کے معنی ہے یار، ہم نہ لڑائی چاہتے ہیں نہ جھگڑا چاہتے ہیں۔ عادل امام کے ماننے والے جن کے چہروں کی زیارتیں ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، جو اندھیرے میں دکھنے میں نہیں آ رہے وہ بھی ایک بار نظر مولا نیاز پنج تن توجہ کریے۔ میں 100 سال ذاکری کروں، لاہور کا ایک بندہ مجھے داد نہ دے، مجھے کوئی دکھ نہیں رہے گا، اس آیت کے ضائع ہونے کا دکھ جھن تک رہے گا۔ اگر ہے اہل معنی یار تو میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ سورۃ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا فن کے ہو بے اذن اہلہن، اگر تم چاہو کہ کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے اہل سے اجازت مانگو، اہل سے اجازت مانگو۔ اب کرو اہل معنی یار۔ سامعین گرامی جو سمجھدار بنے، اب کرو اہل معنی یار۔ پڑھیے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے یار سے اجازت مانگو۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ اہل معنی وارث، اگر کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے وارث سے اجازت مانگو۔ اہل معنی وارث، ذکر معنی رسول، اگر نہیں جانتے تو وارث رسول سے پوچھو۔ نہیں نہیں نہ 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 نہ، ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ یہ کافی سارے رکے آئے ہیں میرے پاس، مولا تو ان سب کی دعائیں بہتر جانتا ہے۔ مطلب غلام باز صاحب بیمار ہیں، مولا ان کو شفا دے، سہیل صاحب کی بلا کے درجات بلند ہو، بانی جن کی دعائیں آپ کے ذہن میں وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے دعا کی جائے، بس مولا تمام کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ اگر تم چاہو کہ کسی کی عورت سے نکاح کرو، ختم ہو گئی تقریر، آخری لفظ، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، آخری لفظ یہ الفاظ ہیں اسی سورۃ نساء کے، آواز توحید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ دیکھو دیکھو حضرت انسان، دیکھو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو ان سے نکاح کرو، منہ کالا نہ کرو، زنا نہ کرو۔ شیعہ پڑھ رہے ہیں، ساری شیعہ پڑھ رہے ہیں، دنیا کی بابا سے شریف ترین قوم میں پڑھ رہا ہوں، لفظ بتائیں گے کہاں پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو ان سے نکاح کرو، منہ کالا نہ کرو، زنا نہ کرو۔ شبیر کے ماننے والے کا اور زنا کرنے والے کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا۔ بولے ہو بندہ جگہ مجلس سننے آیا ہے، مجلس سننے کے لیے آیا ہے، شریف سے زیادہ مجھے آپ کی جد کی وکالت نہیں ہے، اس سے زیادہ ظفر میں تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں، مجلس میں جتنے سید بیٹھے ہیں ان پہ واجب ہے اپنے دروازے کا دروان سمجھ کے نوکر کے حق میں دعا کرے۔ ہر سید پہ واجب ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث فإن خفتم۔ دیکھو اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو منہ کالا نہ کرو، بد کرداری نہ کرو۔ بد کردار کا اور آل محمد کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ آل محمد غیرت مند کے امام ہیں، غیرت مند بندہ، حیا والا بندہ، با کردار بندہ، شریف بندہ، پنجتن کو۔ اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو نکاح کرو۔ پالنے والے کتنے؟ مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4، 2 2 3 3۔ اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو 2 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، لیکن اگر تمہاری دل میں خوف آ جائے کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک کافی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے لاہور والے،
سامعین کو، دو دو نکاح کرو، دو دو نکاح کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو۔ میں اسلام آباد ظفر آیت پڑھی، مجمع چ بابا بیٹھے ہوئے، انہیں کہا جی بیوی نہ منے، میں کہا میرا پیو باہے باج تیری اللہ نو منان دی عمر ہے، بیوی منان دی عمر نہیں۔ نکاح کرو، بستے رہو، نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو، عدل مانے برابری، اگر تم دوسری تیسری یا چوتھی شادی کرو تو جیسا گھر پہلی کا ہونا چاہیے ویسے دوسری کا، ویسے تیسری کا، اگر پہلی کا لباس اچھا ہے تو دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، سب کا لباس برابر ہو، اگر پہلی کا کھانا اچھا ہے دوسری کا، تیسری کا، چوتھی، سب کے کھانے برابر ہو، سب کا رہن سہن برابر ہو۔ لیکن اگر تم اس میں عدل نہ کر سکو، میں 100 سال ذکر شبیر کرتا رہوں، میری ذاکری بہت چھوٹی، قرآن کی اس آیت کا قد بہت بلند ہے، عزت آل محمد کا واسطہ ممبر رسول پہ بابزو ہاتھ جوڑ کے منتظر مہدی پاکستان میں رہنے والے ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے حلالی کی طرف سے مذہب آل محمد کے عقیدے کا منصور علی اعلان 6 محرم کو نظر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی طبیعت بنے ادا خانے کے فرش پہ فکرہ سنیے، مزاج بنے تو عقیدے کے قد عرش پہ تک بلند کریے، نوکر آپ کے روزانہ ذہن میں یہ فکرہ نظر کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو اگر تمہیں عورتیں پسند ہے تو نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار، لیکن اگر تم ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا عادل نہ کوئی نبیوں میں آیا، نہ کوئی ولیوں میں آیا، نہ کوئی انسانوں میں آیا، محمد سے بڑا عادل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جو زمانے میں محمد کی عدل کی برابری کرے وہ رسول بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو دو تین کرو، لیکن اگر خوف آئے کہ عدل نہ، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ ملی والے نے، میرے مصطفیٰ نے جب تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی دوسرا نکاح نہیں دیا۔ جب تک ملکۃ العرب رہی، کیا کملی والا کھانا نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، رہائش نہیں دے سکتا تھا، دے سکتا تھا، ہر طرح کی فیسلٹیز محمد مصطفیٰ دے سکتا تھا، لیکن عدل کا تقاضا یہ، عدل میں برابری، عدل میں برابری۔ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے، پھر ایک کافی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے تو آنے والی زوجہ خدیجہ کے برابر۔ نہیں فکرہ سمجھے تو لفظ بدلو، لفظ بدلو رضا بھی، کملی والے سے بڑا کوئی عادل نہیں بن کے آیا۔ محمد نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، یہی سبب ہے جو پہلے نے کیا وہی 14ویں نے کیا۔ تب تک میرے علی شہنشاہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک زہرا دنیا میں رہی۔ اگر علی نکاح کرتے آنے والی زوجہ زہرا کے برابر ہو جاتی، اگر کملی والا دوسرا نکاح کرتا آنے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے برابر آ جاتی۔ لیکن کائنات کے ان دو حالیوں نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہ کر کے کائنات عالم کو قیامت تک کے لیے درس دے دیا کہ دل نوازو میرے امتی اور یاد رکھو ہم اللہ کی کائنات میں عادل ہیں، عدل کے معنی ہے برابری۔ ہم نے شادی اسی لیے نہیں کی کہ اللہ کی اس کائنات میں نہ کوئی عورت خدیجہ جیسی ہے نہ کوئی زہرا جیسی۔ بس کل انشاءاللہ انہی لفظوں سے تقریر آگے چلے گی۔ 6 محرم حیات، 6 محرم آ گئی۔ آج کی رات کچھ پانی ہے، کل سے پانی ختم ہو جائے گا۔ 64 یتیم خالی جام اٹھا کے اسی کے پاس آئیں گے، اس کا علم آئے گا۔ علماء اجرکم اللہ، کوئی خالی جام اٹھائے گا، کوئی مشکل کو دیکھے گا۔ وقت بہت بیت چکا ہے،
2 یا 3 منٹ کرنا ہے. آپ 9 بجے ظفر بھائی بٹھا دیا کریں, کم از کم وقت بچ جاتا ہے. عباس کا علامہ ہے. جب ایک شعر میں بہت پڑھا ہے, اب بھی میرا جی کر رہا ہے, لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان. خدا سخن میر علی سے لکھا, میر علی, لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. میں نے عالم تصور میں تھا کہ بولا میر صاحب یہ کیسے مری ہیں, یہ جو گھر سے نکلی ہیں محمد کے یہ جنازے تھے کیا؟ میر صاحب نے کہا منتظر گستاخی نہ کر, ایک بار منظر تو دیکھ, 28 رجب کا روز سورج ڈھل رہا تھا, محمد عربی کی آواز گھر سے ادھر لینا بیرا دیا کہ محمد کا پہلا قدم باہر آیا, قدم باہر نہیں آیا. 18 جوان بنی ہاشم کے امام سر سے اجاڑ کے, کوئی اس دیوار کے ساتھ, کوئی اس دیوار کے ساتھ, کوئی کہتا تھا واحدہ وا, کوئی کہتا ہے برباد مدینہ. جو غازی کے مرید بیٹھے قبر تک ماتم کرنے کے لیے, اس سے بڑی سطری نہیں. ایک بار محمد نے چلنا شروع کیا, ام البنین کے چاند نے اپنی دستار سر سے اتاری, مکے کی گلیوں میں بیٹھ گیا مدینے کی, جدھر جدھر سے زہرا کی بیٹی کا محمد جا رہا ہے, غازی زمین پہ بیٹھ کے محمد کے قدموں کے نشان مٹاتا جاتا ہے, قدموں کے نشان مٹا رہا ہے, قدموں کے نشان. میں غازی نشان کیوں مٹاتا ہے؟ ام البنین کا بیٹا تڑپ کے کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی, اس کے قد کا بتا علی جیسے بابا کو بھی نہ ہو, اس کے محمل کے قدموں کا نشان کوئی دیکھے. میں کہا ہائے او عباس, آج مدینے میں محمل کے قدم کا نشان دیکھ کے غیرت برداشت نہیں کرتی, تب کیسے برداشت کرے گا جب شام غریبہ کو چادر اتر جائے گی. اللہمان اللہمان, اور رو رو کے بولے گی اللہ حافظ والحفیظ. اللہمان اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب نئے نوا کے غم میں روئے. بہت سی ہیں آپ لوگ. اللہ آئے گا اب البنین کے چاند کا. بہت ڈر لگتا ہے بھائی, چنگی کی حساس ذہنوں سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ مومنین, ایک لفظ کہوں, ذاکرین آپ سے ڈر کے نہیں کہتے, مجھے زہرا کے زخمی پہلو کی قسم, مجھے کوفے میں علی کے بے جرم قتل کی قسم. عباس وہ شہید ہے شام غریبہ جس کی لاش کے ٹکڑوں پہ نیزوں پہ بلند کیا گیا, کسی نے بازو بلند کیا, کسی نے کام. اللہ غازی نے مرید, کیا بات ہے, غازی بس نے رکھے بیٹھو جی ہاتھ, کیا بات ہے. رو رو ہنس ہنس کے کمینے کہتے تھے ہم نے عباس نہیں گرایا, ہم نے فرات پہ زینب کا برقع اتار لے. لفظ یہ کہنا ہے, کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھنا, بہت گریہ کر چکے آپ, وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بار اتر گئے سارے, آواز دے کے کہتا ہے مولا اجازت دے. کہتا ہے کہاں؟ کہتا ہے جنگ پہ جانے کے لیے. ہو کے کہتا ہے میری فوج کا سپہ سالار ہے. سپہ سالار کا نام آیا, غازی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, تڑپ کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا فوج کو دکھا جس کا سپہ سالار ہو, وہ 12 غیر اور محمد ہے, وہ قاسم کے سے ہے. اچھا بہت روئیں گے آپ بھائی, میں سید زیادہ ڈر رہا ہوں, کیسے مصائب کا لفظ پڑھوں. جب اکبر آیا ہے نا,
قتل ہو کے نہ میں نے غلط کہا، معافی چاہتا ہوں۔ جب کربلا کا محمد آیا ہے نا معراج سے لوٹ، شبیر لاشا خیمے میں لے آئے، شبیر کہتا ہے بیویوں کو صبر کرو۔ جب گٹھڑی میں حسن کے یتیم کے سہرے لے آیا میں گٹھڑی رکھ کے کہا صبر کرو۔ جب اتنے شہید آئے شبیر کہتا ہے صبر کرو، میں غلط کہوں میری قاضی صفات ہی نہ کرے۔ ادھر عباس زین سے زمین پہ آیا، پھٹی مشکام اور آدم لا کے یوں بیٹھا جیسے نمازی تشہد پہ بیٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آلہ میں کسر ظہری، عباس تو نہیں اترا، شبیر کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تو نہیں اترا، مجھے یقین ہو گیا اب زینب بازار جائے گی۔ علمان علمان علمان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنبھال لے بھائی بچے کو، سنبھال لے بچوں کو، ہاتھ پکڑ لے بھائی جوان کے، ہاتھ پکڑ لے۔ کٹے ہاتھوں والوں کو ماتم کرنے والے مولا تیرے ہاتھ سلامت رکھے۔ ڈر رہا ہوں بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا لفظ پڑھوں اور علم برآمد ہو جائے، تو ڈر کے آپ سے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ ہر شہید پہ ہر بیوی نے ماتم کیا، اکبر پہ ہائے جوانی، قاسم پہ ہائے سہرے، اون و محمد پہ ہائے کم سنی۔ عباس وہ شہید ہے جس پہ ہر کسی نے کہا واہ جاوا، آئے علی کی بیٹی قبر کا رو لو غازی نے منن والے، عباس تو نہیں روئے گی، یہاں کہاں پہ روئے گی؟ میرے غازی جی منن والے اپنی دعائیں بھی اپنے دل میں رکھیے، ڈھولی بنا کے بیٹھیے، اور مولوین کا شان جانے، آپ بھی سے جانے، علماء والا جانے، غازی جانے۔ اچھا جب ایک لفظ کہوں، جب جانے لگائے نا ایک بار عباس نے، بھائی لفظ میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بہت پردے میں ڈال کے بولوں، بہت نثر کی ردا کا بڑا ردا میں لپیٹ کے شری لفظ کہنا، سادات سے معافی مانگ کے میں کانپتے ہوئے لفظوں اور ہاتھوں کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں۔ بڑا سنگین، بڑا درد والا لفظ ہے، بہت احتیاط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب غازی نے سر پہ زیرہ رکھی، خود پہنا، زیرہ سینے پہ رکھی، تلوار باب علی والی، سر پہ بدن پہ قبا حسن امام والی، بازو پہ تیر کمان، تلوار لے کے مکمل فوج کا سپہ سالار، جیسے سپہ سالار ہوتے ہیں نا، جرنیل بن کے شبیر کے سامنے آیا۔ ایک بار شبیر نے دیکھا، ٹھنڈی سانس نکل گئی، کہتا ہے او میرا اللہ، میری کمر کا زور جانے لگا ہے، بے قصوں کی آس جانے لگا، اور چادر کا نگران جانے لگا، اور کربلا کا محافظ جانے لگا۔ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا عباس، سر جھکا کے کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے بھائی لفظ بڑا حساس ہے، ظفر بڑا لفظ حساس ہے، بہت حساس لفظ شریف، بہت گریہ کریں گے آپ اگر میں سمجھا پایا تو۔ آواز دے کے کہتا ہے غازی کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا انہوں نے میرا اکبر مارا ہے، انہوں نے ہمارے مہمان قتل کیے، ہمارے شبیر قتل کیے، میں بدلہ لینے جاؤں گا۔ بدلے کا نام آیا، کربلا کے بھائیوں نے اپنے محمد والی دستار اتاری، زہرا کا جان میں نبا کے دست میں زمین پہ بیٹھا، غازی کو سامنے بٹھا کے غریب رہ کے کہتا ہے غازی جا ضرور، لیکن حسین کی بات یاد رکھنا، تو میدان میں جا کے جتنے شامی قتل کرے گا، کل بازار میں اتنے پتھر زینب کو لگیں گے، اور جتنے شامی مارے گا زینب کو بدلے دینے پڑیں گے، اور اتنے پتھر کلثوم کے سر میں۔ علمان حوصلہ، حوصلہ جوانی نصیب بھی حوصلہ، علمان 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 اللہ، لے جاؤ بھائی معصوم بچہ ہے۔ ہوئے ہوئے
جلدی لے جا حیاتی ہوئی سے پانی پیلا، جلدی لے جاؤ میری جان، جلدی رستہ دو۔ معصوم بچہ ہے، اللہ جانے اس کی ماں کیا سوچ رہی ہوگی۔ معصوم بچہ ہے، پیاس سے تڑپ تڑپ کے ماتم کر کے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اللہ جانے کس رنگ میں سکینہ اصغر کا جھولا جھولاتی تھی، غازی کو آ کے کہتی ہے میرا صغیر پیاسا ہے، اور 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے اور میرا لال بچ جاتا۔ اللمان 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 اجرکم اللہ۔ سنبھال بھائی چیزیں، سنبھال بچے، میں مصائب کا لفظ پڑھوں گا ذکر۔ میری آقا زادی مجھے ہمت دے، یہ عزادار رونے پہ جل گئے، غازی دے منن والے دی طبیعت بن گئی۔ عباس دا مصائب سننا، لو بھائی کلیجہ تھامو ایک بار میں لفظ کہتا ہوں۔ مولا نے کہا جتنے شامی قتل کرے گا کل بازار میں اتلے بدلے علی کی بیٹی کو چکانے پڑیں گے۔ بدلے کا نام آیا، عباس نے چپ کر کے سر سے زرہ بھی اتاری، ہاتھوں سے تلوار بھی نکالی، خود بھی اتارا اور رو کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ ماتم ماتم ماتم، عباس کا ماتم کرتے آؤ، ماتم کرتے آؤ بسار۔ علم آئے گا بھائی غربت یا عباس کا واسطہ ایک بار لفظ پڑھنے دیجئے۔ پڑھو مصائب کے فکرے، پڑھو فکرہ مصائب کا۔ اچھا بھائی سنتے آئیے، دیکھیے نہیں ادھر ادھر، حسین کا واسطہ دیکھیے میری اور۔ ایک بار چلا گیا غازی، جا کے مشکیزے میں پانی بھرا، بے غیرت آواز دے کے کہتا ہے قطرہ اگر خیموں میں پہنچ گیا سکینہ کا اثر بچ جائے گا، رباب کا اثر بچ جائے گا۔ عمر سعد نے حکم دیا، ایک بڑے ٹیلے پہ 40,000 شامی ہاتھوں میں تیر کمان لے کے چڑھا۔ انہوں نے عباس کے دوڑے گھوڑتے کو 40,000 تیر مارے۔ تیر عباس کے سر پہ بادلوں کی طرح ہے، کوئی تیر کہیں نکل گیا، کوئی تیر کہیں نکل گیا، غازی کا بدن ٹکڑے ہو۔ اللمان 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 اللمان۔ کہوں لفظ آخری کو بندہ مر جائے گا، مر جائے گا کوئی بندہ عباس کے مصائب میں، مر جائے گا کوئی بندہ، میں ڈر رہا ہوں آپ سے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اچھا اچھا لفظی آخری بہت رو چکے آپ۔ ایک بار آواز دے کے کہتا ہے اشل او اشل، مجھے دور لے جا، خیمے کے قریب نہ لے جا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اور لحظہ پہلے اصغر کو پانی لینے بھیجا تھا، نہ پانی آیا نہ علمدار آیا۔ اشل ادھر مڑنے لگا، یا نئے نوا کا غریب آواز دے کے کہتا ہے غازی قریب لے آ، اور میں ضعیف ہو گیا، عباس جوان ہے۔ ماتم 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 اچھا لگتا ہے، ماتم کرو سینے پہ عباس کی جوانی کا، ماتم کر کے بولو ہائے زینب تیرا پردہ۔ نہیں ختم، سید زیادہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سن سکتے، میں آخری لفظ مصائب کا کہنے لگا۔ جس کے سینے میں گوشت کا دل دھڑکتا ہے، آخری لفظ سنو، لفظ آخری جی۔ دم لے لیا آپ نے، مر کوئی نہیں جائے گا۔ ایک بار پھٹی مشک اور علم لے کے چلا خیمے کو جانب، سوچ سوچ کے رو رہا ہے کیسے جاؤں گا، 84 یتیم ہیں، ہاتھوں میں خالی جام ہے، کوئی عباس کو نہ دیکھ کے مر نہ جائے۔ خیمے کے دروازے پہ اچانک 4 سال کی بطول آئی، آواز دے کے کہتی ہے بابا میرا چاچا کہاں ہے؟ نہ پانی آیا نہ غازی آیا، آواز دے کے کہتا ہے فرات کے کنارے اتر گیا، اترنے کا نام آیا، ماتم کیا بطول نے۔ آواز دے کے کہتی ہے بابا اترا تو کربلا میں اکبر بھی تھا، لاشا اس کا لائے تھے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے مسائل، نہیں شاہ جی۔ میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، آخری لفظ، دل دکھے اللہ واسطے معاف کرنا، آخری لفظ
اللہ جانے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی لاہور والوں، آسمان گر کیوں نہیں گیا، ہو گیا قتل عباس کا، آ گئی شام غریبہ، کائنات کے بڑے ظالم نے ایک ہاتھ میں شبیر کا سر پکڑا، ایک نیزے پہ زینب کی چادر اٹھائی، بے غیرت ادھر گیا جہاں عباس سو رہا تھا، غازی کی لاش پہ آ کے پاؤں کی ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے کتا کہتا ہے غازی جاگ اور پہچان، یہ وہی چادر ہے جس کا نگران بن کے